اللہ کا حکم آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو اس پہ آب و گیا چٹیل میدان میں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کا حکم آتا ہے کہ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے امت کے برابر تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ نبی نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، مجھے حکم دیا گیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں. اور خود مسلمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نمونہ اسوہ صرف دو لوگوں کو بنایا ہے. ایک ہیں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے آدرش ہے. اور جو دوسری شخصیت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے. فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین آمنوا معه، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، اور ان کے ساتھیوں کی زندگی. ذرا تصور کیجئے ابراہیم علیہ السلام میں کیا خاص بات تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں، آپ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں. مسلمانوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے آدرش ہے. خاص بات تھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں میرے بھائیوں. خطبہ مسنونہ کے بعد جو دو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر ذرا غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے امت کے برابر تھے. آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک اکیلے امت کے برابر، پوری امت ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف. ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے امت کے برابر تھے. قانتا للہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی حکم دیا اس حکم کو پورا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے گھر کو چھوڑ دو، زمین جائیداد ساری چیزوں کو چھوڑ کر گھر سے نکل گیا. اللہ کا حکم ہوا کہ آگ میں کود جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیا جنگل میدان میں چھوڑ دو، جہاں نہ کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے، نہ پینے کے لیے ایک قطرہ پانی موجود ہے. اللہ کا حکم آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو اس پہ آب و گیا چٹی میدان میں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کا حکم آتا ہے کہ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے امت کے برابر تھے. قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے. جو بھی اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا تھا اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے. قانتا للہ حنیفا، وہ حنیف تھے. آپ جانتے ہیں کہ حنیف کسے کہا جاتا ہے؟ حنیف کہتے ہیں کہ پوری دنیا سے کٹ کر، پوری دنیا کو چھوڑ کر
ایک اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تیار رہنا، پوری دنیا سے کٹ کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جانا۔ اور قرآن کریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا جہاں بھی نام آیا ہے، اکثر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کے نام کے ساتھ ساتھ حنیف کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا سے کٹ کر ایک اللہ کے تھے، پوری دنیا کو چھوڑ کر، پوری دنیا سے کٹ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو راضی کرنے کے لیے نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری پوری زندگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو پوری دنیا کا رب ہے، پوری دنیا کا پالنہار ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، پوری دنیا سے کٹ کر، دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک اللہ کا بن کر رہتے تھے، حنیف تھے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، ابراہیم علیہ السلام کے والد شرک کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان شرک کیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم شرک کیا کرتی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا، توحید کے بہت بڑے علم بردار تھے۔ اگر کوئی داعی ہے، کوئی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے، دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ لے، ایک بہترین داعی بن سکتا ہے، ایک بہترین مبلغ بن سکتا ہے کہ دین کی تبلیغ کیسی کرنی چاہیے اور دعوت کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پھیلانا چاہیے۔ اگر ابراہیم کی زندگی کا وہ مطالعہ کر لیتا ہے تو بہترین داعی اور وہ مبلغ بن جائے گا۔ شاکرا لانعمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں ابراہیم علیہ السلام کو دی ہیں، ان تمام کی تمام نعمتوں کا شاکر تھے، شکر گزار تھے۔ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ناشکری نہیں کی، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کا۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اجتباہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چوائس کردہ بندے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے ابراہیم کو چن لیا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور ابراہیم علیہ السلام سیدھے راستے پر تھے، صراط مستقیم پر تھے۔ ان دو آیت کریمہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی کیا اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں، آج جب کوئی اونچے مقام پر ہوتا ہے، کوئی بزنس مین ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا مالدار ہوتا ہے، یا ہم اس کی زندگی کے اندر کوئی بڑی کامیابی دیکھتے ہیں، تو ہمیں صرف اس کی کامیابی نظر آتی ہے، ایک چھوٹی سی کامیابی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی آزمائشوں کا سامنا کیا ہے، یہ ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں اللہ کے نبی کو ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا، ایسے ہی نہیں پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ ایسے ہی نہیں، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، یہاں تک کہ عرب کے اس وقت کے جو مشرک لوگ تھے،
تمام کے تمام لوگوں کے درمیان ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک الگ شخصیت مانی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی بڑی آزمائشیں، بہت بڑے بڑے امتحانوں کا سامنا کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے تمام کے تمام امتحانوں کو پورا کیا اور اس میں کھرا اترے، اس کو پورا کیا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھیں گے کہ آپ امتحانوں سے بھری ہوئی ہے، آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، ہر ایک موڑ پر آزمائش، اور اتنی بڑی بڑی آزمائش، اتنے بڑے بڑے امتحانات کہ دنیا سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کون سی شخصیت تھی کہ اتنے بڑے بڑے آزمائش، اتنے بڑے بڑے امتحان میں بھی انہوں نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، ان کے ماتھے پر کبھی بل نہیں آیا، کبھی پسیاں نہیں آیا، ہر موڑ پر ہر امتحان میں انہوں نے لبیک کہا اور تمام امتحانوں کو انہوں نے فَأَتَمَّهُنَّ پورا کیا، اسے پاس کیا۔ آپ دیکھیے شروعاتی دور میں اپنے باپ کو، اپنے والد کو ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کے بہت بڑے علم بردار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت دے رہے ہیں، دعوت دینے کا طریقہ دیکھیے، باپ سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے یہ بھی طریقہ دیکھیے۔ حالانکہ باپ مشرک ہے، شرک کر رہا ہے، اور شرک بھی ایسے نہیں بلکہ خود بت جو ہے وہ بنا رہا ہے، مورتی بنا رہا ہے، اس کی پوجا بھی کر رہا ہے اور اس کو بیچ بھی رہا ہے۔ ایسا مشرک تھے ابراہیم علیہ السلام کے باپ۔ اس باپ کو، اس والد کو ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں، رب کائنات کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کا بھی نام لیا کرو، انہو کان صدیقا نبیا، وہ سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ انداز دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابت لم تعبد، اے میرے ابو جان، اے میرے پیارے ابو جان، مشرک ہیں، شرک کر رہے ہیں، جانتے ہیں، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے باپ ہیں۔ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مثال قائم کیا ہے کہ باپ سے کس طریقے سے ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنی چاہیے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے سکھلایا ہے۔ چاہے تمہارے باپ کتنوں ہی غلط کیوں نہ ہو، سب سے بڑا گناہ کا کام شرک کا ہے، وہ شرک کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے باپ، لیکن انداز دیکھیے، یا ابتی، اگر تمہارے باپ، تمہارے والد اگر شرک کی دعوت تم کو دے رہے ہیں، شرک کرنے کے لیے تم کو بول رہے ہیں، تو اسے تم کو کرنا نہیں ہے، لیکن یہ بھی خیال رکھا جائے کہ اپنے باپ کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، لیکن تمہارے باپ ہیں، تمہارے والد ہیں۔ آج ہم جب اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے سماج کے اندر دیکھتے ہیں، تو کہاں باپ کہاں والد تمام حدوں کو پار کر جاتے ہیں۔ یہاں تو شرک کی طرف بھی نہیں بلا رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے باپ کی ادب کو، احترام کو، لحاظ کو اپنے پیروں تلے رون دیتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نہیں سکھاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھیے آپ، وہ اپنے باپ سے کیا کہتے ہیں، یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان،
लिमा ताअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। आप क्यों इबादत कर रहे हैं ऐसे चीज़ों की जो ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना आपको किसी चीज़ का फ़ायदा पहुंचा सकता है। आप ऐसी चीज़ों की क्यों इबादत कर रहे हैं? या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म, ए मेरे प्यारे अब्बू जान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास वो इल्म नहीं है। आप मेरी इत्तबा कीजिए, आप मेरे पीछे लग जाइए, आप मेरा कहा मान लीजिए, मैं आपको सीधे रास्ता की तरफ ले चलूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम प्यारे अब्बू जान कहकर बात कर रहे हैं और उसके वालिद, उसके बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहता है? कहता है कि ए इब्राहीम, वो नाम लेकर, बेटा भी नहीं बल्कि नाम लेकर कहता है इब्राहीम। क़ाल अराग़िबुन अन्त अन आलिहती या इब्राहीम, ए इब्राहीम, तुम हमारे माबूदों को, हम जिसकी इबादत कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, तुम उन्हें बुरा भला कह रहे हो, तुम उनसे मुंह मोड़ रहे हो। याद रखो, लइल्लम तंतहि लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, अगर तुम इससे बाज नहीं आओगे तो हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें पत्थर से मारेंगे। लअरजुमन्नका, हम तुम्हें रज्म कर देंगे, पत्थर से मार मार कर तुम्हें हिलाक कर देंगे, तुम्हें ख़त्म कर देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, मेरे घर से निकल जाओ, छोड़कर चले जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि सामने कौन है? मेरी कौम है, मेरे बाप है, जगह है, ज़मीन व जायदाद है, कुछ नहीं। क़ाल सलामुन अलैक सअस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम कहा, अपने बाप को और घर छोड़कर चले गए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, अस्तग़फिरु लका रब्बी, ए मेरे रब, मेरे वालिद को, मेरे बाप को बख्श दीजिए, इन्हें माफ़ कर दीजिए। और जब भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी दुआ के लिए हाथ उठाते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें अपने बाप के लिए ज़रूर दुआ किया करते थे, दुआ करते थे अल्लाह से माफ़ी के लिए, इस्तिग़फ़ार के लिए, अपने बाप के लिए दुआ करते थे। लेकिन जैसे अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आया, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ए इब्राहीम, जो शिर्क करता है, जो मुशरिक है, उनके लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ नहीं कर सकते हो। उस वक्त से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्तिग़फ़ार की दुआ नहीं की। लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आया था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के लिए हाथ उठाते थे, दुआ करते थे। आज हमारे बच्चे हैं, हमारे औलाद हैं, बाप का इंतकाल हो जाता है, कभी हम अपने वालिद को, अपने बाप को याद तक नहीं करते हैं, अपने वालिद के लिए दुआ के लिए हाथ भी नहीं उठाते हैं। मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, ज़रा सोचिए। हम समझते हैं कि सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक ही सुन्नत है, बस 10-20 हज़ार की जो है जानवर को ले लिया जाए, उसे ज़बह कर दिया जाए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुकम्मल हो गई। और हमें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कि लोग किस नीयत से ज़बह करते हैं। आज तो हालात ये हैं कि माशरे के अंदर, समाज के अंदर लोग एक दूसरे को दिखाने के लिए, रिया के लिए, नमूद के लिए, दिखाने के लिए बड़े बड़े जानवर लेते हैं, बड़े बड़े बकरा लेकर के आते हैं और एक दूसरे से एक्सपेरिमेंट करते हैं, तकरार करते हैं, बोली लगाते हैं कि उसके जानवर से बड़ा मेरा जानवर है, उन्होंने 10,000 का लिया, मैं 20,000 का लेकर आया हूँ। ये हालत है आज हमारी। एक सुन्नत हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कर रहे हैं, उसमें भी हमारे दिल के अंदर खोट है, हमारी नीयत के अंदर खोट है। हम दिखलावे के लिए, हम रिया के लिए वो सुन्नत को कर रहे हैं। बाकी सुन्नत तो हमें याद नहीं है। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को नहीं जानते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को नहीं जानते हैं। एक सुन्नत हम जानते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, उसमें भी जो है हमारे दिल के अंदर खोट है, हमारी नीयत के अंदर खोट है। मेरे भाइयों,
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے آدرش ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں سننا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ آپ جب ان کی زندگی کو دیکھیں گے نا میرے بھائیوں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک باپ کس طریقے سے ہونی چاہیے، ایک باپ کیسا ہونا چاہیے بیٹے کے لیے، ایک بیٹا کیسا ہونا چاہیے باپ کے لیے، ایک شوہر کیسے ہونا چاہیے، ایک داعی کیسے ہونا چاہیے، ایک مبلغ کیسے ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کیسے کرنی چاہیے، سچائی کیا ہوتی ہے، بردباری کیا ہوتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے مل جائے گی کہ اللہ پر بھروسہ کیسے کرنا چاہیے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ وہ جو جاہل بادشاہ تھا نمرود، جب تکرار ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان، دیکھیے کیسے تبلیغ کرتے تھے، کیسے مبلغ تھے، کیسے داعی تھے، کیا انداز تھا کہ کہاں کس طریقے سے لوگوں سے بات کرنی ہے، کیا جواب دینا ہے۔ ایک مناظر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مناظر بھی تھے۔ اگر کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لے، وہ ایک اچھا مناظر بن جائے گا۔ تکرار ہوتی ہے دونوں بادشاہ کے درمیان۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، سرسری طور پر بتا رہا ہوں۔ تو بادشاہ کہتا ہے میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ ایک شخص کو بلاتا ہے، اسے قتل کر دیتا ہے، دیکھو میں نے اسے مار دیا۔ ایک شخص کو بلاتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، دیکھو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ جاہل ہے، یہ ایسے نہیں مانے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی سورج پورب سے اگاتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے، تم ایسا کرو پچھم سے سورج نکال کر پورب میں ڈباؤ۔ وہ بادشاہ سمجھ گیا۔ آپ دیکھیے کیسے بات کرنی ہے، کہاں کیا بولنا ہے، کیا جواب دینا ہے۔ جب تکرار ختم ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا جو ہے تمام سامان تیار کیا جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایسی آگ جلائی جاتی ہے کہ دنیا نے آج تک اس طریقے کی آگ نہیں دیکھی ہے، ایسی آگ جلائی جاتی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، آگ جو ہے وہ جلاتی ہی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، کافر ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ اسماعیل ہے، یہ کون ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، وہ جلاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر جب ڈالنے کی باری آتی ہے، ڈالا جاتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے ابراہیم علیہ السلام کو کیسی کیسی آزمائش میں ڈالا جاتا رہا، کیسے کیسے امتحانات لیے جا رہے تھے۔ اس آگ میں جب ڈالا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے صرف ایک ہی الفاظ نکل رہے تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ایک انسان اگر صحیح طور پر اسے سوچ لے، صرف سوچ لے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایسی آگ، اتنی لکڑیاں، اتنی اونچائی تک وہ آگ جلائی گئی، اور اس کے اندر صرف ایک شخص کو جلانے کے لیے اتنا بھیانک آگ جلائی جاتی ہے۔ انسان تصور نہیں کر سکتا ہے، سوچ نہیں سکتا ہے۔ اور اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کی ماتھے پر بل نہیں آیا، پسینہ نہیں آیا، اس کا ایک رونگٹا بھی کھڑا نہیں ہوا۔ کیسا بھروسہ تھا، کیسا توکل تھا اللہ پر۔ زبان پر اگر کچھ ہے تو وہ صرف ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے صرف اللہ کافی ہے، میرے لیے صرف اللہ کافی ہے جو سب سے بڑا کارساز ہے۔ ذرا سوچئے، ذرا تصور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کیسے کیسے امتحان میں پاس ہوئے۔ جب ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا تھا کہ اے آگ، آج تک تو تمہارا کام تھا لوگوں کو جلانا، لیکن قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، لیکن آج میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک رونگٹے بھی کچھ نہیں ہونی چاہیے، ایک رواں تک انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی زیادہ نہیں ہونی ہے،
बरदम व सलामन अला इब्राहिम, सलामती के साथ ठंडी हो जा। इतना ठंडी भी नहीं कि मेरे महबूब को, मेरे खलील को, मेरे दोस्त को तकलीफ पहुंचे। आग को हुक्म दे दिया है। आज भी अगर कोई इस तरीके से अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह पर तवक्कुल तो करे, अल्लाह तबारक व तआला हर वक्त तैयार है। लेकिन आज हमारे दिल के अंदर ऐसा भरोसा कहाँ है, ऐसा तवक्कुल कहाँ है मेरे भाइयों। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अगर आप ऐसे ही देखते चले जाएंगे, ऐसा लगेगा कि सुनते चले जाएं। ऐसे ऐसे कारनामे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे कैसे कारनामे भी किए। एक इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह का हुक्म आता है, अल्लाह के भरोसे, अल्लाह के तवक्कुल पर उन्होंने जो है अपने बीवी बच्चे को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां ना खाने के लिए कोई सामान मौजूद है, ना पीने के लिए एक कतरा पानी मौजूद है। अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। चंद खजूरें हैं, बस कुछ पानी है, उसी के भरोसे छोड़ दिया। आज हम अपने बीवी बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। 1200 मील दूर, कहाँ मक्का, कहाँ अरब और कहाँ फ़िलिस्तीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन में रह रहे हैं और अपने बीवी बच्चों को अरब के अंदर, मक्का के अंदर छोड़ कर जा रहे हैं। और आज का ये मक्का नहीं है जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े जो है चारों तरफ आप देख रहे हैं हरियाली, ये नहीं। 5000, 4000, 5000 साल पुराना एक भी चीज़ मौजूद नहीं, एक भी दरख्त मौजूद नहीं, रेत ही रेत, बालू ही बालू, एक कतरा कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसी जगह पर अपने बीवी बच्चे को छोड़ जाना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था मेरे भाइयों। इसी वजह से एक इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता।